وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. یقین حضرات، محترم جناب عامر خان صاحب کی رہائش گاہ پر آج بہت ہی خوبصورت ایک نورانی اور وجدانی محفل میلاد ہوئی. شروع سے اسلم بھائی سے لے کر تو فرحاد بھائی تک ماشاءاللہ ہر نعت خوان نے اپنے اپنے انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا و توصیف کی ہے. سرکار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما کر تو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے صدقے ہمارے لیے بھی اس کو شفاعت کا سامان. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایک دو باتیں میں سرپرست کروں گا، صرف اس لیے کہ محفل میلاد میں کوئی تھوڑی سی گفتگو ایسی ہو جائے تاکہ ہمیں سرکار کی اور حضور کی جو شان اور مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہو اور ہمارے ایمان تازہ ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورا مبینا واضح نور. نور سے مراد تو یہاں قرآن پاک ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور اس آیت میں جو پہلے فرمایا کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس برہان سے کیا مراد ہے اور برہان کا معنی کیا ہے؟ برہان سے مراد حضور ہے. برہان کا ایک معنی ہوتا ہے دلیل اور دلیل ہوتی ہے دعوے کی. پہلے کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے، پھر دعوے پر وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میرے دعوے کی یہ دلیل ہے جی. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھی دلیل پیش کرو اپنے دعوے کی. تو برہان کا معنی دلیل ہے اور دلیل دعوے کی ہوتی ہے. تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے. یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ ہے. لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے. اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کا دلیل ہے محمد رسول اللہ. جب اس کی تھوڑی وضاحت کرو، سرکار کو اس صفحہ پر ہے اور ایسے چادر لہرائی آپ نے. اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی بلندی پہ کھڑے ہو کے چادر کو لہرائے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے، وہ بلانا چاہ رہا ہے، وہ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی خاص خبر ہے اس کے پاس، وہ دینا چاہ رہا ہے. اس زمانے کا دستور تھا. سرکار نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے چادر لہرائی، لوگ سمجھ گئے کہ خاص بات ہے. جب لوگ جمع ہو گئے، سرکار کو یہ صفحہ پہ کھڑے ہیں، مکے والے دامن میں کھڑے ہیں. اب انتظار ہے کہ خبر کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں نے تمہیں 40 سال گزارے ہیں جی. فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا بچپن، میری جوانی، میرا کاروبار، میرا بزنس، میرے معاملات، میرا لین دین 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں. میری حیات میں، میری سیرت میں، میری زندگی میں کوئی جھول آیا، کوئی کمزوری دیکھی ہے تم نے؟
انہوں نے کہا جی نہیں. فرمایا مجھے سچا مانتے ہو؟ جی سچا مانتے ہیں. فرمایا مجھے امین مانتے ہو؟ جی امین مانتے ہیں. فرمایا اگر میں کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس کو مان لو گے؟ سب نے یوں مڑ کے دیکھا، لشکر تو نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ لشکر آتا ہوا دکھتا تو نہیں ہے، نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آپ اگر کہہ دیں تو آپ اتنے سچے ہیں، آپ اتنے امین ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا اگر مجھے اتنا ہی سچا مانتے ہو، مجھے اتنا ہی امین مانتے ہو، تو پھر کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کے طور پر میرے آقا نے اپنے آپ کو پیش کیا. اس دعوے کی دلیل میں تو فرمایا لوگوں قد جاءکم برہان، تحقیق آ گیا تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے. یعنی میرا حبیب میری وحدانیت کی، میری توحید کی دلیل بن کر آیا ہے. من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس کا ایک مفہوم تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. کیونکہ شیطان ہر ایک کا روپ دھار سکتا ہے، ہر ایک کی وہ شکل اختیار کر سکتا ہے. ولی غوث قطب ابدالوں کی وہ شکل اختیار کر سکتا ہے مگر نبی کا روپ نہیں دھار سکتا. تو فرمایا من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے اللہ کو دیکھا. اس نے اللہ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تو فرمایا تحقیق تمہارے پاس برہان آیا ہے، دلیل، میرا حبیب دلیل بن کے آیا ہے. ایک معنی اس کا دلیل ہے، دوسرا کا معنی معجزہ. معجزہ تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ اے لوگوں تحقیق میرا حبیب تمہارے پاس میری طرف سے معجزہ بن کے آیا ہے. معجزہ بن کے آیا ہے. کوئی نبی ایک معجزہ لے کے آیا ہے، کوئی 2 معجزے لے کر آیا ہے، کوئی 10 معجزے لے کر آیا ہے. فرمایا سارے نبی معجزے لے کر آئے ہیں اور کملی والا معجزہ بن کے آیا ہے. سب نبی معجزے لے کر آئے اور معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. پاؤں مبارک کے نخنوں سے لے کر سر مبارک کی بالوں کی چوٹی تک سراپا معجزہ ہے. کوئی نبی ہے اس کا ہاتھ معجزہ ہے، وہ یوں گریبان میں ڈالتا ہے تو ہاتھ چمکنے لگتا ہے. ید بیت حضرت کلیم. اور کوئی اللہ کا نبی ایسا ہے کہ اس کے سانس میں معجزہ ہے، وہ پھونک مارتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ پھونک مارتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں معجزہ ہے، کوئی نبی ایسا ہے اس کی سانس میں معجزہ ہے، اور میرے آقا کی ذات ہی معجزہ ہے. میرے آقا کے ناخن بھی معجزہ، میرے آقا کے بال معجزہ. حضور کا بال اگر خالد بن ولید کی ٹوپی میں آتا ہے تو وہاں معجزہ. اگر ہرقل کی پگڑی میں رکھا جاتا ہے تو درد کو شفا ہوتی ہے. ہرقل کی ٹوپی میں، ہرقل کی پگڑی میں معجزہ. اور اگر عمر بن سعد بن عمر یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے فوت ہونے کے بعد سرکار کا بال میرے کفن میں رکھنا، تو سعد کے کفن میں معجزہ. اور اگر حضرت امیر معاویہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد حضور کے ناخن بھی اور سرکار کے بال بھی میرے ہونٹوں پر اور میری آنکھوں پہ رکھنا، تو وہاں معجزہ. حضور کے بال مبارک کا وصالہ معجزہ. کہ لوگ آتے ہیں سرکار کے بال مبارک کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ جو غسالہ بنتا ہے وہ پیتے ہیں تو شفا ہوتی ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال حضرت طلحہ کے گھر میں آتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، وہ دیکھتے تو نہیں مگر ان کا درود جو حضرت طلحہ سنتے ہیں۔ اور حضور پاک کا بال بڑھنا یہ بھی معجزہ۔ آج بھی جہاں جہاں حضور کا بال مبارک ہے، بشرطے کہ وہ سرکار کا بال ہے، اگر حضور کا بال ہے تو آج بھی وہ بڑھ رہا ہے، سرکار کا بال آج بھی بڑھ رہا ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے بال ہمارے جسم سے علیحدہ ہو جائیں تو بڑھنا بند ہو جاتے ہیں، وہ مردہ ہو جاتے ہیں، مگر سرکار کے بال مبارک، موئی مبارک کی شان یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ آج بھی بڑھ رہا ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت۔ یہاں قادری صاحب کے پاس حضور کا موئی مبارک، بال مبارک ہے، ان کو والد گرامی نے دیا، اور آگے قادری صاحب کے دو بیٹے، قادری صاحب کے دو بیٹے ہیں، تو موئی مبارک میں ایک شاخ نکل آئی، سرکار کے بال بڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان بالوں کا آج بھی کنیکشن حضور کی جسم مبارک کے ساتھ ہے۔ تو سرکار زندہ ہے تو بال زندہ ہے نا، سرکار زندہ ہے تو بال زندہ ہے۔ تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے وصیت کی۔ وصیت کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور کے حجرہ مبارک میں دفن ہونا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، لیکن جب میری سانس نکل جائے، میری روح پرواز کر جائے، تو مجھے غسل دے کے، کفن پہنا کے، جنازہ پڑھ کے، تو میری چارپائی اٹھا کے تو حجرہ مبارک کے سامنے لے جائے، سرکار کے حجرہ مبارک کے سامنے لے جانا، جو دروازہ ہے وہاں لے جانا، اور چارپائی رکھ دینا، اور پھر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، اندر دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا گیا ہے، آپ کی روح پرواز کرتی ہے، آپ کو غسل دیا گیا ہے، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا ہے، اب آپ کی چارپائی جنازہ اٹھا کے تو حجرہ مبارک کے سامنے رکھا گیا ہے، اور عرض کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، ہم صدیق اکبر کو لے کر آئے ہیں، یار غار کو لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دے۔ بس اتنی عرض کرنی تھی صحابہ کرام کی، اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دروازہ کھل جاتا ہے، کنڈی کھل جاتی ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو۔ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کون روزے وچ بولے اسی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کون روزے وچ بولے اسی، گر آپ نبی مر گیا ہے، دسو کون کس نے کنڈا کھولے اسی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کون روزے وچ بولے اسی، گر آپ نبی مر گیا ہے، دسو کنڈا کس نے کھولے اسی۔ معلوم ہوا کہ سرکار زندہ ہے، حضور حیات ہے۔ اچھا آخری بات بتاؤ کہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں یا مردے ہوتے ہیں؟ جنت میں زندہ ہوتے ہیں، جنت میں مردے تو نہیں ہوتے، جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کر تو میرے ممبر تک جو جگہ یہ جنت ہے، تو سرکار کہاں ہے؟ اسی جنت میں ہے، تو جنت میں زندہ ہوتے ہیں، جنت میں مردہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس میرا حبیب سراپا معجزہ بن کے آیا ہے، ناخنوں کی سے لے کر سر مبارک کے بالوں کی چوٹی تک سراپا معجزہ ہے۔ اس کا بال معجزہ، اس کا ناک معجزہ، آپ سونگتے ہیں تو چیز اٹھا کے ناک کی طرف لاتے ہیں۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں،
فرماتے ہیں یمن سے مجھے میری محبت کی خوشبو آ رہی ہے، یمن سے۔ فرمایا وہاں میرے محب ہیں، میرے عاشق، میرے غلام ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، مجھے یمن سے اپنی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اگر پیغمبر کی قوت شامہ کی بات کروں تو سورہ یوسف پڑھ لینا اور صبح اٹھ کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی قمیض حضرت یوسف کی مصر سے چلی ہے، مصر سے چلی اور آپ فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے جا رہے ہیں، سورہ نمل پڑھنا، وقت نہیں ہے، نمل پڑھنا۔ اور وہ جو چیونٹیاں جا رہی تھیں، تو جو چیونٹیوں کی سردار تھی وہ چیونٹیوں کو کہنے لگی کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سوراخوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل کے گزر جائیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے مسکرانا شروع کر دیا، مسکرانا، ابھی 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چیونٹی اٹھاؤ، ہتھیلی میں رکھو، سنو کیا کہہ رہی ہے۔ اگر آواز نہیں آئی تو کان میں ڈالو، کان کے اندر ڈالو کہ کیا کہہ رہی ہے۔ کان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ کہ 3 میل کے فاصلے پر ہیں اور چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ایسے بھی نبی جیسے ہیں، کچھ تے ظلم، کچھ تے حیا کرو۔ تو فرمایا میرا حبیب معجزہ بن کے آیا ہے، اس کا بال معجزہ، اس کا ناخن معجزہ، اس کا ناک معجزہ، اس کا ہاتھ معجزہ، اس کی انگلیاں معجزہ۔ ابھی ناشری پڑھی جا رہی تھی کہ سرکار نے انگلی اٹھائی تو چاند کو چیرا، انگلی اٹھائی تو سورج کو موڑا حضور نے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سرکار کا بچپن ہے اور آپ اپنے پگوڑے میں ہیں، جھول رہے ہیں، اور سرکار رونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چاند کو بھیج دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے ہیں، خود بھی نور ہے تو کھلونا بھی نوری ہے، کھلونا بھی نوری ہے، اور سامنے چاند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر رقص کر رہا ہے، یوں جاتی ہے تو چاند یوں جاتا ہے، ادھر جاتی ہے تو چاند ادھر جاتا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور یوں انگلیاں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ جیسے یوں انگلیاں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا میرے غلام آؤ، مشکیزیں بھی بھر لو، خود بھی پی لو، وضو بھی کر لو، جانوروں کو بھی پلا لو۔ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، پیتے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اب پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں 5 درجہ ہیں پنجاب، تو سرکار کا جو پنجہ تھا نا 5 انگلیاں، ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، پیتے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ سرکار سراپا معجزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ آپ سراپا معجزہ ہے۔ تو فرمایا ہے لوگوں، تمہارے پاس میرا حبیب میری وحدانیت اور میری توحید کی دلیل بن کے آیا ہے۔
اے لوگوں میرا حبیب تمہارے پاس سراپا معجزہ بن کے آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالرحمن